بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اضطراب کو دیکھ کر ایک روز اللہ پاک نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح کی اذیت پہنچی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسا کہ ہو گئی تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کس طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ اللہ پاک نے بی بی حوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصیرت کو یکجا کر دیا اور بعض ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب حضرت الہی سے آواز آئی، اے آدم خبردار اسے مت چھونا، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت عطا کر دی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے کی ان کو اجازت نہ دی گئی، اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا، ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا۔ بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ اللہ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھا لے گا تو اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر حضرت بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا نے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے۔ دونوں کی عریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس عمل پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ موجود سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا کو جدہ میں نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ایک گریہ زاری پر رحم آیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر سجدہ ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر ان کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی۔
لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارنے لگے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے اپنی اہلیہ اور حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا اور آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم کی عمر 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے کہ جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے، اس کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے اور دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم ٹھہر گئے تھے اور اسی کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم کی قبر بنائی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہوئیں۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ خیر 10 دن بعد حضرت حوا اسی حالت میں رہیں اور انتہائی کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئی اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور تب ہی ملک الموت حاضر ہوئے۔ آپ کی روح اقدس قبض کی اور آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں ہی دفن کیا گیا۔